کی طرف لگتا ہے. تنہائی میں بیٹھنے کے بعد تیرا دل چاہتا ہے کہ تو اللہ کو یاد کرے یا اپنے یاروں کو یاد کرے. اگر تیری زندگی کی حالت یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں آیا, اکیلا بیٹھا, تجھے رب یاد آیا, اپنے آنسوؤں پر شرمندہ ہوا, آنکھ سے آنسو نکالے, اپنی زندگی کا محاسبہ کیا, اللہ کو یاد کر کے رونے لگا, تو سمجھ لے دل سور چکا ہے. اور تنہائی میں تو آیا اور تجھے ضرورت پیش آئی کہ تو نے موبائل اٹھایا, اپنے وقت کو پاس کیا, تو نے ٹی وی آن کیا, اپنے اوقات کو ضائع کیا. اگر یہ بھی نہیں تو اپنے یاروں کو فون کیا, آ جاؤ گپ شپ کریں گے, اور تو نے اپنی باتوں میں وقت گزارا. سمجھ لینا کہ تیرا دل بگڑا ہوا ہے, سورا نہیں ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا, تنہائی میں بیٹھ کر اگر تیرا دل اللہ کو یاد کرنے لگے, تنہائی میں بیٹھ کر تجھے رب کی یاد آنے لگے, تنہائی میں بیٹھ کر تیرا دل اللہ کی یاد سے خوف زدہ ہو جائے, تو سمجھ لے تیرا دل سلیم ہے, تیرا دل سنبھل چکا ہے. تاجدار مدینہ میرے تمہارے سچے آقا محمد الرسول اللہ حضرت حفصہ کے گھر آرام فرما ہے. رات کی تنہائی کا عالم ہے. تاجدار مدینہ حفصہ کے پہلو میں حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ نے باہر بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھتے گئے, قرآن کی ایک آیت ان کی زبان پر جاری ہوئی, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ آیت ان کی زبان مبارک پر آئی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی. تاجدار مدینہ اٹھ کر بیٹھ گئے, چونکہ نبی نے فرمایا تنام عینایا ولا تنام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا. تاجدار مدینہ اٹھ کر بیٹھے, نبی نے رونا شروع کیا, آنکھ سے آنسو نکلے, نیچے گرے. حضرت حفصہ کے چہرے پر حفصہ کی آنکھ کھل گئی. فرمایا آقا رات کی تنہائی اور آپ کی آنکھ کے آنسو, آقا کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں حفصہ کوئی طبیعت خراب نہیں. اچھا آپ کو بھوک لگی ہے, بھوک کی شدت نے آپ کو رلایا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں حفصہ مجھے بھوک نے بھی نہیں رلایا. اچھا امت کے غم نے آپ کی آنکھ میں آنسو بھر دیے. میرے آقا نے فرمایا ایسا بھی نہیں آقا, بھوک بھی نہیں لگی ہے, آپ کی طبیعت بھی صحیح ہے, امت کی یاد نے بھی نہیں رلایا. تو پھر آدھی رات کے بعد آپ کی آنکھ میں یہ آنسو کا گرنا سمجھ میں نہیں آیا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ میں اس بات سے ڈر کر بیٹھ گیا, میں اس بات پر رونے لگا. کل قیامت کے میدان میں مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. اس منظر نے, اس تصور نے میری آنکھ میں آنسو بھر دی. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ کرنے والا ادیب مقرر شیریں بیاں جناب حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ, محتمم مدرسہ جامعہ ابو بکر صدیق کانتی نگر, میں ان اشعار سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے, یہ سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے. اے بلبل شیدا سنا ہے تو نے ہنس ہنس کر, اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے. حضرت والا مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. حضرت سے گزارش ہے کہ ہم سامعین کو اپنی خطابت سے محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء اکرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں، پیارے بچوں، سنتے سنتے دین کی باتیں آپ کو کافی دیر ہو چکی ہے. الحمدللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں ان باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. اب کوئی زیادہ لمبا چوڑا آواز نہیں ہوگا، نہ نصیحت ہوگی، بس مختصر سی بات عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، چونکہ 12:30 تو ہو ہی چکے ہیں اور یہ وقت بھی نہیں ہے. اور حضرت صدر محترم میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو. نبی کے سینہ اطہر کے
کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، آمین اللہم آمین۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب کریم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا۔ اس دنیا کی زندگی کا نظام یہ ہے کہ جہاں دنیا کے پاس مال آیا، دولت کے انبار آئیں، یہ اللہ نے اسے نرینہ اولاد دی تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور وہ اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، اللہ نے مجھے مال بڑھا دیا، اللہ نے کوٹھی عالی شان دی، اللہ نے بینک بیلنس خوب دیا۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا میدان ہوگا۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان نے جن چیزوں پر بھروسہ کیا، جس پر اعتماد کیا اور جس پر تکیہ لگایا اور جس پر تکبر کیا، کل قیامت کے میدان میں یہی انسان کام نہیں آئے گا۔ انسان کی اولاد اس سے منہ پھیر کر چلی جائے گی، انسان کا مال اس کے کام نہ آ سکے گا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، فرمایا ایک بھائی بھائی سے الگ ہوگا، بیٹی ماں سے الگ ہوگی، باپ بیٹے سے الگ ہوگا، دوست الگ ہوں گے، یار الگ ہوں گے، ہر ایک انسان کے اندر ایک شان بے نیازی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہ اولاد کام آ سکے گی، نہ ماں باپ کام آ سکیں گے، نہ دنیا کی دولت کام آ سکے گی۔ قیامت کے میدان میں اگر کوئی چیز انسان کے کام آئے گی الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اس دنیا سے اپنے دل کو سوار کر لے گیا، جو اس دنیا سے اپنے دل کو بنا کر لے گیا، اس دل کو پاک کر کے لے گیا، اس دل کو سجا کر لے گیا، تقوی سے، نیکیوں سے، اعمال سے، قرآن کی تلاوت سے، جس نے اپنے دل کو مزین کیا، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسایا، اللہ کی محبت کو بسایا، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو ڈالا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا میدان ہوگا، جو یہ دل پاک لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگا اور اس دنیا کی اس آخرت کے اندر اس انسان کو عزت سے نوازا جائے گا، اللہ اپنے دربار میں قبولیت کا درجہ دے گا۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی میں جس نے اپنے دل کو بنایا ہوگا اس کی دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ آج میں اپنی اور اپنی زندگی پر نظریں ڈالیں، غور کریں کہ ہمارا دل بنا ہوا ہے، کیا ہمارا دل سلیم ہے یا نہیں، یہ سنور چکا ہے یا نہیں سنورا۔ میرے پیارو پہلے تو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئی یا نہیں آئی، کیا ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کی یا نہیں کی، کیا ہم اعمال کے پابند بنے یا نہیں بنے۔ اگر بنے ہیں تو بننے کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت زیادہ یا دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں اپنے دل کے اندر ہمیں اللہ سے محبت ہے یا دنیا والوں سے محبت ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ کی محبت کے آ جانے کے بعد ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں، کسی کے لیے عداوت تو نہیں، کسی کے لیے دشمنی تو نہیں۔ اگر اس دل میں عجب ہے، اس دل میں بڑائی ہے، اس دل میں کبر ہے، اس دل میں نخوت ہے، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ دل سورا نہیں ہے۔ دل تب سورتا ہے، دل تب جاگتا ہے، دل کے اندر سدھار تب آتا ہے جب اس دل میں کبر نہ ہو، اس میں بڑائی نہ ہو، اس میں عجب نہ ہو، لوگوں کے لیے حسد نہ ہو، لوگوں کے لیے جلن نہ ہو، لوگوں کے لیے دشمنی نہ ہو۔ اگر دل میں یہ تمام تر برائیاں پنپتی ہے تو سمجھ لو یہ دل بگڑا ہوا ہے، اللہ کی محبت میں لگا ہوا نہیں ہے۔
اللہ کو دل صاف چاہیے اور صفائی ہر چیز سے ہو، پوچھا لگا ہو، تمہارے دل میں عجب نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اعمال کی دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، اور اتنی محبت ہو کہ دنیا کی کسی شے کی محبت اتنی نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں پائی جاتی ہو۔ اپنے دل کو اگر آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے یا سدھرا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 مواقع ہیں، ان پر دیکھ لو۔ اگر تمہارا دل لگتا ہے تو سمجھ لاؤ دل سنور چکا ہے، اور اگر دل نہیں لگتا ہے سمجھ لو تمہارا دل بگڑ چکا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تو چاہے اپنے دل کو جانچنا اور پرکھنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے دل میں جھانک کر دیکھ، اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے یا اللہ کا قرآن سنتے ہوئے تیرا جی لگنے لگے، تیرا دل لگنے لگے، اگر تو قرآن کو پڑھے تیرا دل چاہے میں نے 1 پارہ پڑھا ہے ایک اور پڑھ لوں، تو نے 2 پڑھ لیے ایک اور پڑھ لوں، اگر تیرا زیادتی کو من کرے قرآن پڑھتے ہوئے دل لگے، تجھے مزہ آنے لگے، یا قرآن سنا جائے کوئی قرآن کا قاری قرآن کو پڑھے اور تجھے مزہ آنے لگے، تیرا جی لگنے لگے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا تو سمجھ لے کہ تیرا دل سنور چکا ہے، تیرے دل میں رب کی محبت آ چکی ہے، یہ قلب سلیم بن چکا ہے۔ کل قیامت کے میدان کے اندر یہ تجھے نفع دے گا، یہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن قرآن پڑھا گیا تیرا دل نہ لگا، تو نے قرآن پڑھا تیرا جی نہ لگا، تو نے قرآن پڑھا تجھے مزہ نہ آیا، تجھے لطف نہ آیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ سمجھ لے تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، تیرا دل مر چکا ہے، تو زندہ نہیں ہے، دل کے اندر مردگی پیدا ہو۔ دل کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے تمہارا جی لگنے لگے، تمہیں مزہ آنے لگے۔ اب ذرا ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، صبح کے وقت قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رات کی تنہائی میں اللہ کے قرآن کو جی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں نے 10 آیتیں پڑھ لی، 10 اور پڑھ لوں، اس کا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ قاری قرآن جب قرآن پڑھتا ہے، رمضان کا مہینہ آیا، تراویح آئی، جب اس نے قرآن کو پڑھا تو سننے میں مزہ آیا یا نہیں آیا؟ یا 10 کے بعد کہنے لگا ارے یار بڑی تھکن ہو گئی، آج تو تراویح بڑی لمبی ہو گئی، آج تو 10 منٹ فالتو لگ گئے۔ میرے پیارو اگر یہ مادہ ہے اور زبان پر یہ جملے ہیں اور دل کا یہ تصور ہے کہ آج 10 منٹ فالتو ہو گئے تو سمجھ لو دل سورا نہیں ہے، دل بگڑا ہوا ہے۔ اگر دل سورا ہوتا، اگر دل کے اندر مزہ آتا، سننے میں مزہ آتا تو سمجھ لو دل قلب سلیم بن چکا تھا، لیکن سننے میں مزہ کہاں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، 10 منٹ بڑھ کیوں گئے؟ اور یہ تو آج اکثر جگہوں کا ماحول ہے کہ جہاں قرآن رمضان میں تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے، 10-15 منٹ فالتو ہو جائیں تو مسلمان اسے برداشت نہیں کرتا۔ مجھے اب بتاؤ، آقا نے فرمایا قرآن پڑھتے سنتے ہوئے دل لگے تو سمجھ لو دل سنور گیا، نہ لگے تو دل بگڑ گیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہمارا دل بگڑا ہے یا دل سنور چکا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا اپنے دل کا اندازہ اس وقت لگاؤ کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اگر ذکر کرتے 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 مزہ آنے لگے تو سمجھ لو دل سنور چکا ہے، اور اگر ذکر کرتے ہوئے مزہ نہ آئے، دل پر بھاری لگے یار کب پوری ہوگی تسبیح، تو سمجھ لو دل ابھی بگڑا ہوا ہے، سدھرا نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام نے تیسری صفت بیان فرمائی، اگر اپنے دل کو جانچنا اور پرکھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو، تنہائی میں بیٹھ کر تمہارا دل اللہ کی طرف لگتا ہے یا دنیا کی طرف لگتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد تیرا دل چاہتا ہے کہ تو اللہ کو یاد کرے یا اپنے یاروں کو یاد کرے۔ اگر تیری زندگی کی حالت یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں آیا، اکیلا بیٹھا، تجھے رب یاد آیا، اپنے آنسوؤں پر شرمندہ ہوا، آنکھ سے آنسو نکالے، اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، اللہ کو یاد کر کے رونے لگا، تو سمجھ لے دل سور چکا ہے۔ اور تنہائی میں تو آیا اور تجھے ضرورت پیش آئی کہ تو نے موبائل اٹھایا، اپنے وقت کو پاس کیا، تو نے ٹی وی آن کیا، اپنے اوقات کو ضائع کیا۔ اگر یہ بھی نہیں تو اپنے یاروں کو فون کیا، آ جاؤ گپ شپ کریں گے، اور تو نے اپنی باتوں میں وقت گزارا۔ سمجھ لینا کہ تیرا دل بگڑا ہوا ہے، سورا نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، تنہائی میں بیٹھ کر اگر تیرا دل اللہ کو یاد کرنے لگے، تنہائی میں بیٹھ کر تجھے رب کی یاد آنے لگے، تنہائی میں بیٹھ کر تیرا دل اللہ کی یاد سے خوف زدہ ہو جائے، تو سمجھ لے تیرا دل سلیم ہے، تیرا دل سنبھل چکا ہے۔ تاجدار مدینہ، میرے تمہارے سچے آقا محمد الرسول اللہ حضرت حفصہ کے گھر آرام فرما ہے، رات کی تنہائی کا عالم ہے۔ تاجدار مدینہ حفصہ کے پہلو میں حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ نے باہر بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھتے گئے، قرآن کی ایک آیت ان کی زبان پر جاری ہوئی، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ آیت ان کی زبان مبارک پر آئی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، تاجدار مدینہ اٹھ کر بیٹھ گئے، چونکہ نبی نے فرمایا، تنام عینایا ولا تنام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تاجدار مدینہ اٹھ کر بیٹھے، نبی نے رونا شروع کیا، آنکھ سے آنسو نکلے، نیچے گرے، حضرت حفصہ کے چہرے پر حفصہ کی آنکھ کھل گئی، فرمایا آقا رات کی تنہائی اور آپ کی آنکھ کے آنسو، آقا کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں حفصہ، کوئی طبیعت خراب نہیں۔ اچھا آپ کو بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت نے آپ کو رلایا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں حفصہ، مجھے بھوک نے بھی نہیں رلایا۔ اچھا امت کے غم نے آپ کی آنکھ میں آنسو بھر دیے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسا بھی نہیں، آقا بھوک بھی نہیں لگی ہے، آپ کی طبیعت بھی صحیح ہے، امت کی یاد نے بھی نہیں رلایا۔ تو پھر آدھی رات کے بعد آپ کی آنکھ میں یہ آنسو کا گرنا سمجھ میں نہیں آیا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ میں اس بات سے ڈر کر بیٹھ گیا، میں اس بات پر رونے لگا، کل قیامت کے میدان میں مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اس منظر نے، اس تصور نے میری آنکھ میں آنسو بھر دی۔ اندازہ تو لگاؤ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ کون ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں؟ یہ کون ہیں اللہ نے جن کے اٹھنے بیٹھنے کو قرآن کی آیت بنایا، جنہیں قرآن کا حصہ بنایا، جن کے چلنے پھرنے کو اللہ نے جن کی اداؤں کو قرآن میں محفوظ فرمایا؟ وہ امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات کو بنایا سجایا، وہ کائنات کے پیغمبر اعظم جب تک جنت میں داخل نہ ہو کوئی امت کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے جاؤں گا، اپنی زندگی کا جواب دوں گا۔ اس منظر نے، اس تصور نے میری آنکھ میں آنسو بھر دیے۔ محمد الرسول اللہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد سے خوف زدہ ہو کر رونے لگے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ آنسو کبھی میری آپ کی آنکھ میں آئے؟ کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر میں نے اور آپ نے اللہ کو یاد کیا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میں نے اور آپ نے اللہ کو پکارا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میں نے اور آپ نے اللہ کو اپنے دل میں اتارا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم تو بستر پر آئے، جانوروں کی طرح لیٹ گئے، جانوروں کی طرح اٹھ کر چلے گئے۔ ہم نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، صبح اٹھے کام پر چلے گئے، شام کو آئے، آ کر تھک کر گپ شپ مار کر سو گئے۔ اللہ کے بندو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا حال یہ ہے کہ رات کی تنہائی
میں اٹھ کر رونا، اللہ کے سامنے جاؤں گا، اپنی زندگی کا جواب دوں گا، یہ تصور نبی کو رلاتا ہے، پھر آج میری اور آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں نہیں بھرتا؟ یہ تصور مجھے اور آپ کو کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی یاد تنہائی میں کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے نہیں آتی کہ آج میرا اور آپ کا دل بگڑا ہوا ہے۔ یہ دل سدھر جائے نا، ساری زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہمارے دل سنور جائیں، ساری زندگی سدھر جائے گی۔ میرے پیارو، آج میرا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ نمازیں پڑھے جاؤ، دل میں قدورت رکھو، قرآن پڑھے جاؤ، دل میں قدورت رکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ یوں ہی مل جائے گا؟ اللہ کی محبت یوں ہی مل جائے گی؟ نہیں 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 نہیں، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، وہ بڑا مہنگا ہے۔ اس دل کو صاف کرنا ہوگا، اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ میرے پیاروں، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ بازار جاؤ، 1 کلو سیب لینے جاؤ، 100 کلو روپے کا سیب ملے گا آپ کو، لیکن اگر کسی سیب پر داغ لگا ہے تو آپ کہو گے بھیا اسے واپس ڈال دیں۔ سیب والا کہے گا میاں اوپر سے داغ ہے اندر سے صاف ہے، تو آپ کہو گے بھلے سے اندر سے صاف ہو، مجھے مہمان کے سامنے رکھنے ہیں، مجھے صاف ستھرا سیب دے۔ 100 روپے کلو کا سیب لوگے تو صاف لوگے، اللہ تعالیٰ جس دل کے بدلے تمہیں جنت دے گا، اس دل میں کبر ہو اللہ جنت دے دے گا، اس دل میں بڑائی ہو اللہ جنت دے دے گا، اس دل میں جلن اور حسد کا مادہ ہو اللہ جنت دے دے گا، اس دل کے اندر لوگوں کے لیے دشمنیاں پلی ہو اللہ جنت دے دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی محبت کے لیے اس دل کو خالص کرنا ہوگا، اسے پاک کرنا ہوگا، اسے صاف کرنا ہوگا، اسے مانجھنا ہوگا، مانجھنا۔ میرے پیارو، ایک مہمان آ جائے، میرے اور آپ کے گھر کے اندر آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، چادر نہیں بچھاتے ہیں، پرفیوم چھڑکتے ہیں۔ مہمان آیا ہے، اچھا لگے گا۔ اللہ کو اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو، اور گندگی میں لا کر اللہ کو بٹھانا چاہتے ہو، اللہ آ جائے؟ اللہ کیسے آئے گا؟ اس دل کو بنانا ہوگا، اس سے گندگی کو نکالنا ہوگا، اس سے برائیوں کو نکالنا ہوگا، دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ اس دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا پھر دنیا کی محبت اور دنیا کی نفرتیں رہیں گی۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی سینے کے اندر 2 دل نہیں اتارے ہیں کہ ایک کے اندر اللہ بسا لیا جائے اور دوسرے کے اندر دنیا بسا لی جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایک سینے میں ایک ہی دل ہے، یا تو اللہ رہے گا یا دنیا رہے گی۔ اللہ رہے گا، دنیا کے لیے جگہ نہ رہے گی، اور اگر دنیا رہے گی اللہ اس دل میں کبھی نہیں آ سکتا۔ میرے پیاروں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم لوگ اپنے دلوں کی قدورتیں نکالیں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اس دن قیامت کے میدان میں نہ یہ اولاد کام آئے گی، نہ یہ بیٹے کام آئیں گے، نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، اللہ فرمایا ہے تو وہ تمہارا سدھرا ہوا دل ہے۔ اگر یہ دل بنا کر لے گئے، اگر یہ دل سوار کر لے گئے، اگر اس دل کو تقوی اور طہارت سے پاکیزہ بنا کر لے گئے، اعمال سے سجا کر لے گئے، قرآن کی تلاوت سے معمور کر کے لے گئے، اللہ کے ذکر سے اس کو سجا کر بنا کر لے گئے، تو میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم آؤ گے قیامت کے میدان میں تمہارا استقبال کروں گا، تمہارے دل کا استقبال کروں گا۔ لیکن اگر یہ دل بگڑا ہوا، اگر اس دل کے اندر لوگوں کے لیے نفرتیں ہوئی اور تجھے موت آ گئی، اس دل میں تیرے برائی ہوئی اور تجھے موت آ گئی، اس دل میں تیرے حسد ہوا اور تجھے موت آ گئی، اس دل میں دنیا کی محبت ہوئی اور تجھے موت آ گئی، میرے بندے کل قیامت کے میدان میں آئے گا، مجھ سے تو نظریں نہیں ملا پائے گا۔ مجھ سے نظریں ملانے کے لیے دل کی ٹکیا کو صاف کرنا ضروری ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ہی دل دیا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے دل کو سنوارو، اپنے دل کو بناؤ، تقوی سے، طہارت سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے۔ دنیا بہت گزار لی میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب دور یہ رکھا ہے، فتنوں کا دور ہے، عجیب دور ہے، اور اول تو
زمانے کا پتہ نہیں، انسان کی زندگی کا پتہ نہیں، آج یہاں ہے صبح کہاں ہوگا، رات کو زندہ تھا صبح کو مردہ ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے وقت سے پہلے پہلے اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرو، اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرو، اللہ کی محبت دل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہوگی تبھی کامیابی مل پائے گی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور جب وہ صحیح ہوتا ہے نا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، فرمایا پورا جسم بڑھیا رہتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے نا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ کوئی اور نہیں، وہ دل ہے۔ جب دل سنور جائے گا تو آنکھیں غلط نہیں اٹھیں گی، جب دل سنور جائے گا تو زبان جھوٹ نہیں بولے گی، جب دل سنور جائے گا تو یہ ہاتھ ظلم نہیں کریں گے، جب دل سنور جائے گا تو یہ پاؤں غلط جگہ نہیں جائیں گے، جب یہ دل سنور جائے گا آنکھیں بھی صحیح چلیں گی، جب دل سنور جائے گا یہ زبان بھی صحیح چلے گی، اور ہاں جب یہ دل بگڑے گا تو نگاہیں غلط اٹھیں گی، یہ نگاہیں زنا کریں گی، یہ نگاہیں غلط دیکھیں گی، اور جب یہ دل بگڑے گا یہ ہاتھ غلط استعمال ہوگا، جب یہ دل بگڑے گا یہ زبان غلط استعمال ہوگی، یہ جھوٹ بولے گی، یہ لوگوں کو دھوکہ دے گی، لوگوں کے ساتھ فریب کرے گی، لوگوں کو گالیاں دے گی، لوگوں دکھائے گی۔ میرے پیارو، جب دل سنورتا ہے تو دنیا کا جسم سنور جاتا ہے، اور جب دل بگڑتا ہے تو جسم سارا بگڑ جاتا ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آخر وقت ہے، آخر پہر ہے، رات کا آخر حصہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے مقرب بندوں کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں اللہ سے لو لگائیں اور اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں کہ ہمارا دل سنور جائے، ہمارے دل میں سدھار پیدا ہو جائے، اس میں اللہ کی محبت آ جائے۔ ہم لوگوں کا عجیب نظام ہے، نمازیں پڑھتے پڑھتے پوری زندگی گزر گئی، لیکن ہمارے دل کی برائی اور ہمارے دل کا بگاڑ اور ہمارے دل کے اندر کبر اور ہمارے دل کا حسد آج تک نہیں گیا۔ مجھے یہ بتاؤ، وہ نماز کس کام کی جو ہمارے ایک چھوٹے سے دل کو بنا کرنا نہ کر سکے؟ کم سے کم ایک دل بنا دیتی ہے۔ 20 سال 30 سال کی نمازیں ہمارے دل کی بڑائی نہ نکال سکی، وہ نماز کس کام کی؟ 40 سال ہو گئے، دل نہیں بن سکا، ہمارے دل کی بڑائی اور عجب نہیں نکل سکا۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ دل بنے گا کب؟ اللہ کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی بات کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا قیامت کے میدان میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ تمہارا قلب سلیم ہے، سدھرا ہوا دل ہے۔ اگر یہ بنا کر لے جاؤ گے اللہ سے نظریں ملا پاؤ گے، اگر نہیں بنے گا دنیا بھی ناکام ہوگی، آخرت بھی ناکام ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شام سے لے کر اب تک جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے یہ محفل سجائی ہے، بنائی ہے۔ رب کریم اپنے فضل سے ہمارے اس تمام عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اراکین مدرسہ کو، اساتذہ مدرسہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے، خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔